اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 الحمدللہ سورۃ الضحیٰ تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ الم نشرح کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور آغاز میں سب سے پہلے اس سورہ کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورۃ الم نشرح کے بہت سے نیمز ہیں، اور اسی چیز سے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، اسی پوائنٹ سے کہ اس سورہ کے کتنے نام ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی جو موسٹ فیمس ہیں وہ دو ہیں، سورۃ الم نشرح اور سورۃ الانشراح۔ اس کے علاوہ اس سورہ کو سورۃ الشرح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شرحن سے ہے، جس کے معنی کھولنا یا کشادہ کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر وائزڈ اگر اس کے معنی دیکھے جائیں تو اس کے معنی کشادہ کرنے کے ہی ہیں۔ بہرحال اس سورہ کے پہلی آیت میں علم نشرح لفظ موجود ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کو یہ نام دیا گیا، اور باقی دو جو الفاظ ہیں وہ اسی لفظ سے مل کر بنے ہیں، اور جن کے معنی اور مفہوم سملر ٹو ایچ ادر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستانی مصاحف کی بات کریں تو ہمیں موسٹ فیمس جو ہیں وہ پوائنٹ نمبر 2 اور 3، یعنی یہ دو نام ہمیں مصاحف میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ بہرحال مقام نزول کی بات کریں تو اس سورہ کا جو مقام نزول ہے، مضامین پر غور کریں نا سورۃ الضحیٰ کے ساتھ، اور ہم کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قریب قریب کے ایک ہی زمانے میں ایک جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ مفسر قرآن بھی ہیں، ان کی ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ معظمہ میں سورۃ الضحیٰ کے بعد نازل ہونے والی سورہ ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کے مضامین کی بات کر لیتے ہیں۔ مینلی اس سورہ کا مقصد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ نبوت سے پہلے کے جو معاملات تھے، حالات سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے ہی، لیکن اس قدر دشواری اور مشکل کا سامنا آپ کو نہ تھا جتنا اعلان نبوت کے بعد آپ کو فیس کرنے کو ملا۔ کہ جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو یکایک ان لوگوں کے حالات، ان لوگوں کے رویے آپ کے ساتھ بدل گئے کہ جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے الصادق الامین آپ کو کہا کرتے تھے، وہ جو اپنے معاملات میں آپ کو منصف بنایا کرتے تھے۔ جب کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئے اور پھر ان کو منصف بنایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ کے ذریعے اس پتھر کو کعبہ میں نصب کروایا جائے، حالانکہ اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، یا اپنی امانتیں رکھوائی جائیں آپ کے پاس، یا جب اللہ کے نبی کھڑے ہوں اور پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے صدا دے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ فلاں گھاٹی کے پیچھے سے، اس گھاٹی کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، تو کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ اور وہ سب کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، ہم نے آپ کو الصادق پایا ہے، آپ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی آپ کا تو کریکٹر ان کے سامنے ایک ایسی بڑی شہادت تھا، گواہی تھا کہ یہ یقیناً نبی ہیں، اور یقیناً ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور بغیر کسی تردد کے ان کو مان لینا چاہیے تھا۔ اور منہ سے کہہ بھی رہے ہیں ہم آپ کو مانیں گے، آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ اور فوراً اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو فوراً سے انکار شروع ہو جاتا ہے، تردید شروع ہو جاتی ہے، تشکک پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر نفرت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ نہ صرف آپ کی راہوں میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، نہ صرف مسلمان جو دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ان کو اگر ان پہ بس چلتا ان کو شہید کر دیا جاتا، ان کو باندھ دیا جاتا، ان پر ظلم و عدوان کیا جاتا۔ تو بہرحال جب اس سورہ کا نزول ہوا تو کیونکہ یہ تبلیغ کا ابتدائی زمانہ تھا، اور اس میں بھی مشکلات، مصائب و آلام اپنی شدت اختیار کر چکے تھے اور پیک پر پہنچ چکے تھے، لیکن آئندہ آنے والے حالات بھی سخت سے سخت ترین تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا تھا۔ لہٰذا اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے۔ لہٰذا تسلی ان الفاظ کے ساتھ دی گئی کہ یہ جو آپ کی بات سننے کے روادار نہیں ہے، یہ جو کفار آپ کو قدم قدم پر آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ آپ حالات کی سختیاں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 3 بڑی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، اور یہ بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ ایک شرح صدر، سینے کی کشادگی کی نعمت،
دوسری یہ نعمت کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا. یعنی اس سے مراد کیا ہے، کون سا بوجھ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات سورہ کی تفسیر میں کریں گے انشاءاللہ. پھر آگے چل کے رب العالمین نے جو تیسری نعمت ہے اس کا ذکر کیا اور بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ذکر و مرتبت میں آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کسی بندے کو یہ حیثیت حاصل نہ ہے، نہ ہوگی. لہٰذا اس سورہ میں رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، آپ کو جو نعمتیں عطا کی ان کا ذکر فرمایا، اور آخر میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی گئی کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے مشاغل سے، اپنی تبلیغی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت اور ریاضت میں لگ جائیں، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں. تو یہ اس سورہ کے مضامین کا مختصر سا تعارف تھا، جس کو پوائنٹس کی فارم میں بھی آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے. اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، اگر نوٹس بنا رہے ہیں تو نوٹس ریڈی کیجئے گا. آخر میں ہم اس کو سورۃ الضحیٰ کے ساتھ کو ریلیٹ کریں تو جس طرح ابتدا میں نے کہا کہ اس سورہ کی جو کور ایلیمنٹس ہے اپنے سے ما قبل سورہ کے ساتھ، وہ زمانے کے اعتبار سے بھی ہے اور مضامین کے اعتبار سے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ نے وہ نعمتیں بیان کی ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور انہی نعمتوں کا ذکر انشاءاللہ ہم تفسیر کے اسباق میں پڑھیں گے بھی. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا کرے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.